أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اور اس ہفتہ واری پروگرام فضائل اعمال میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں ایک طویل حدیث میں نے شروع کی تھی، جس حدیث کے راوی مشہور صحابی حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ آپ اس پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے کہ ان 5 باتوں پر وہ بھی کاربند ہوں اور عمل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تھوڑی سے یہ پیغام الہی بنی اسرائیل تک پہنچانے میں تاخیر ہو گئی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی وحی نازل کی، چونکہ دونوں رشتہ دار بھی تھے اور دونوں ایک ہی وقت میں 2 علاقے کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے عیسیٰ، یہ 5 باتیں ہیں، ان 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا، میرے بھائی یحییٰ، ان اللہ امرک ب5 کلمات لتعمل بها وتأمر بنی اسرائیل ان یعملوا بها۔ اللہ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ آپ ان پر عمل کریں، بنی اسرائیل کو پہنچا دیں تاکہ بنی اسرائیل بھی اس پر عمل کریں۔ تو ابھی تک آپ نے پہنچایا نہیں، فإما ان تأمرهم وإما ان آمرهم، اگر آپ نہیں پہنچاتے تو میں پہنچا دے رہا ہوں، اگر آپ ابھی تک کسی چیز میں مشغول ہیں، کسی وجہ سے پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن حضرت یحییٰ نے کہا، میرے بھائی عیسیٰ، نہیں تم نہ پہنچاؤ، میں خود پہنچاؤں گا۔ کیوں؟
اخشا ان سبقتنی بہا ان یخشف بی او اعذبا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے بتا دیا تو میرا رب ہم سے ناراض ہو کر کے ہمیں کہیں زمین میں دھسا دے یا کوئی عذاب نازل کر دے، اس لیے آپ تھوڑا صبر کریں، میں فوراً ابھی پہنچا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کرایا، سارے لوگ بیت المقدس میں اکٹھا ہو گئے، سارے لوگ، مسجد اقصی بھر گئی۔ اب لوگ شرفات پر بیٹھے، یعنی پاس پڑوس میں جو مکان، ان کے چھتوں پر، اونچائی پر، پتھر کی ٹیلوں پر، مسجد کی دیوار پر، چاروں طرف سے لوگ بیٹھے، اور عیسیٰ علیہ السلام، پوری مسجد اقصی بھر گئی، قرب و جوار کی جتنی ٹیلیں تھیں، اونچائی سب بھر گئی۔ پھر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، ان اللہ امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وآمرکم ان تعملوا بہن، میرے امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 5 باتوں کو حکم دیا ہے کہ میں بھی ان 5 باتوں پر عمل کروں اور تم کو بھی بتاؤں، اور تم لوگ بھی ان 5 باتوں پر عمل کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے ان 5 باتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اولاہن، اے میرے امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن 5 باتوں کا حکم دینے اور اس پر عمل کرنے اور تمہیں دعوت دینے، تم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثْلِ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرْقٍ فَقَالَ هَٰذِهِ دَارِي وَهَٰذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَٰلِكَ۔ سب سے پہلا حکم توحید کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا 5 باتوں میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ توحید خالص کا حکم دیا اور ہر قسم کے شرک سے منع کیا۔ اور اسلامی احکام میں سب سے پہلا حکم یہی توحید خالص ہے۔ پھر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی ایک مثال اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اس کو سنو۔ شرک کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنے خاص مال سے ایک غلام خریدا، اپنے کام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ایک غلام خریدا، اور اکیلے خریدا، کسی اور کو پارٹنر نہیں بنایا، کسی کو شامل نہیں کیا۔ خریدا، خرید کر کے لایا اپنے گھر، اور اس نے اپنے غلام سے کہا دیکھو ھذا داری وھذا عملی،
مثلا یہ میرا کھیت ہے یا یہ میرا باغ ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، اس میں تم عمل کرو، وہذا داری، اور یہ ہمارا گھر ہے، جتنی آمدنی ہو دن بھر کاروبار کرو، جتنی آمدنی ہو لا کر کے ہمارے گھر ہم کو پہنچا دینا۔ ایک بہترین قسم کا مشورہ دیا کہ ہذہ داری وہذا عملی، یہ میرا گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں، یہاں بیٹھتا ہوں، یہ میری آفس ہے، وہذا عملی، اور یہ ہمارا کارخانہ ہے جہاں تمہیں کام کرنا ہے، کام کرو۔ جب شام ہو جائے، کارخانہ دکان بند کرنے کا وقت آئے، تو جو آمدنی ہوئی ہے ہمارے گھر ہم کو دی جانا، پہنچا دینا۔ ایک مثال ہے۔ لیکن اس غلام نے اپنے آقا کی بات نہ مانی۔ آقا نے کیا حکم دیا؟ یہ کاروبار کرو، اس دکان پہ بیٹھو، سامان بیچو، شام کو جتنی آمدنی ہے ہمارے گھر میں ہم کو پہنچا جانا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن غلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ غلام کاروبار تو آقا کا کرتا، سامان آقا کا بیچتا، اور آمدنی لے جا کر کسی اور کو دے آتا۔ دن بھر جتنی آمدنی ہوئی رہتی لے جا کے کسی اور کو دے کے آ جاتا۔ اللہ رسول نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، تم بتاؤ، یحییٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ میرے قوم کے لوگوں، امت کی طرح بتاؤ، تم میں کون ایسا ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟ ایسے غلام کو ایک انسان پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مارے گا، پیٹے گا، سزا دے گا، بیچ ڈالے گا، اس پر کیس کرے گا، اس پر اپنا پیسہ وصولے گا، کیوں؟ بہت بڑی خیانت اس نے کیا۔ فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، تم میں کون ایسا ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ یہ پہلی چیز تھی۔ اشارہ کیا کیا کہ جس طرح سے ایسے غلام کو آقا نہیں پسند کرتا، ایسے شرک کرنے والے کو اللہ نہیں پسند کرتے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت، ہر چیز جو اس کے پاس ہے، اس کو پیدا کیا، بڑا کیا، کھلاتا ہے اللہ، پلاتا ہے، صحت و تندرستی دیتا ہے، سب کچھ اللہ سے پاتا ہے وہ۔ لیکن جب عبادت کرنی ہوتی تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی کرتا ہے۔ یہ اس غلام کے مانند نمک حرام بے وفا غدار ہے جو آقا کا کھاتا ہے لیکن فائدہ کام کسی اور کا کرتا ہے، آمدنی کسی اور کو دیتا ہے۔ جب تم ایسے غلام کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ بدتر سمجھتا ہوں۔ تم شرک کر کے اللہ تعالیٰ کو کیسے اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ پہلی چیز ہے، توحید۔ نمبر 2، یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے لوگوں، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ اے لوگو، اللہ نے تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کرو۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ادھر ادھر تم اپنی نگاہ نہ اٹھاؤ، ادھر ادھر دیکھتے نہ رہو۔
ادھر ادھر التفات نہ کرو، کلی طور پر صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہو۔ التفات دو طرح سے ہے دوستو، ایک تو ظاہری التفات ہے، یعنی اپنا سر گھما کے ادھر ادھر دیکھتے، ایسے دیکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں ایسے آپ دیکھیں، ایسے دیکھیں، اس طرح سے دیکھیں، ایسے دیکھیں نماز میں، یہ التفات۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا دوسرا پیغام پہنچائیں کہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کریں۔ یہ تو التفات کی ایک شکل ہے۔ دوسری شکل التفات کی یہ ہے باطنی، یعنی انسان نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑا ہے، لیکن دل اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں، اس کا دل ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ یہ دو طرح کا التفات ہوتا ہے، اور دونوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے نماز کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، خبردار نماز پڑھو تو ادھر ادھر دل بھٹکنا نہ پائے، ادھر ادھر نگاہیں نہ اٹھے، چہرہ نہ مڑے، التفات نہیں کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ ینصت لوجہ عبدہ فی صلاتہ، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ اپنے نمازی بندے پر کھلا رکھتا ہے جب تک کہ بندہ ادھر ادھر التفات نہ کرنے لگے۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کی مہربانیاں نمازی پر اس وقت تک ہوتی ہیں جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو، نماز ہی میں ہو۔ اگر ادھر ادھر انسان التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اب اس کو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ نے سب کو روک لیتا ہے۔ بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ نمبر 3، وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ نے تم کو روزہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صوم، روزہ کا حکم دیا ہے، روزہ رکھو، یہ تیسرا حکم ہے۔ پہلی توحید، دوسری نماز، اور تیسرا روزہ۔ وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی روزے کی خیر و برکت کی ایک مثال دی۔ فرمایا چونکہ روزے دار کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کے پاس ایک تھیلی ہے، تھیلی میں مشک عنبر بھرا ہوا ہے۔ ایک شخص لوگوں کے پاس ہے، اس نے اپنے جیب میں مشک عنبر کی تھیلی لے رکھی ہے۔ جب وہ شخص تھیلی کا منہ کھول دیتا ہے تو خود بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس کو بڑی اچھی خوشبو ملتی ہے، اور تمام لوگ جو جہاں سب کو، جتنے مجلس میں ہیں، جتنے گھر میں ہیں، سب کو اس خوشبو محسوس ہوتی ہے، سب کو اچھا لگتا ہے۔ مشک عنبر کی خوشبو پھیل گئی چاروں طرف، مجلس کے، مکان کے، محفل کے سارے لوگوں کو اس مشک عنبر کی خوشبو سے فائدہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا یہی مثال روزے کی ہے۔ ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے
تو روزے دار کو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اس قدر نوازتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ روزے دار ایک ایسی عبادت میں ہے کہ جس کا فائدہ صرف اپنے تک نہیں بلکہ اس کے فیوض و برکات دور تک پھیلے ہوئے، جو روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں وہاں تک بھی اس کے فیوض و برکات اور رحمتیں جا رہی ہیں۔ نمبر 4، وَآمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ، خیرات، اللہ نے صدقہ خیرات کا حکم دیا۔ پہلا حکم توحید کا، دوسرا حکم نماز کا، تیسرا حکم صیام کا، چوتھا حکم جو ہے وہ صدقہ خیرات کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کی ایک بڑی فضیلت بیان کی، بڑی اہم فضیلت، اور ایک مثال دے کے بیان کی۔ فرمایا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ۔ صدقہ دو، چونکہ صدقہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان کہیں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا تنہا، راستے میں ڈاکیوں نے اس کو گرفتار کر لیا، ڈاکیوں نے اسے اچک لیا۔ اب وہ آدمی جب ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا تو ڈاکوؤں نے اس کے ہاتھ کو اس طرح سے باندھ دیا، گردن میں ہاتھ باندھ کر کے رسی گردن میں ڈال دی، تاکہ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی حرکت نہ کر سکے، ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، بالکل معذور بنا دیا، مجبور۔ اب کوئی اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کو مال تو چھین لیا، سب لے لیا۔ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنَقَهُ، تو ڈاکوؤں نے اس کو آگے باہر نکالا، تلوار لی تاکہ اس کی گردن مار دیں۔ ڈاکو اس کو بھی گرفتار کیے، رسی میں باندھا، اور تلوار سے جب قتل کرنے لگے اور اس شخص نے سوچا اب میں بچ نہیں سکوں گا، تو اسے کہا بھائی دیکھیں میں تم کو فدیہ دے دیتا ہوں، کیا کرو گے ہمیں قتل کر کے؟ میں تم کو اتنا مال دے دیتا ہوں۔ بلکہ اس نے کہا تھوڑا زیادہ جتنا مال ہمارا ہے سب تم لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکو نے اس کا سارا مال، سارا اثاثہ لے لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انسان اپنا مال دے کر کے ڈاکوؤں سے اپنی جان کو بچا لیا۔ یہی مثال صدقے کی ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والا انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے، بہت سارے منکرات اور برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ چوتھی چیز۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وَآمَرَكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پانچویں بات جس کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے۔ 5 باتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، پانچویں بات یہ ہے وَأَمَرَكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ
اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ خوب کثرت سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، خوب کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ذرہ برابر کوتاہی اور سستی نہیں کرو، لاپرواہی نہیں، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا، چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کرنے والے کی ایک بڑی عجیب سے مثال ہے، ذکر الہی کرنے والے کی ایک بڑی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا اور وہ مثال ہے، ایک شخص ہے خرج العدو فی اثرہ، وہ راستہ پکڑ کہیں جا رہا تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا، دشمنوں نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا، دوڑ کے پکڑ لیا، چاروں طرف سے ڈاکوؤں کی، دشمنوں کے ہاتھ میں ہوئے، یہاں تک کہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ ڈاکو نے گھیرا، چاروں طرف گھیراؤ ڈالا، لیکن وہ شخص بھاگنے میں کامیاب ہوا، بھاگتا جا رہا ہے اور پیچھے یہ ڈاکو لگے ہوئے، دشمن کے شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا جا رہا ہے اور یہ ڈاکو سوچتے ہیں دشمن کہ یہ بچ نہ سکے، اس کا پیچھا کیے، بھگتا جا رہا تھا، جب بھی پلٹ کر کے دیکھتا تو ڈاکو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دشمن اس کے قریب ہیں، بھگتا رہا یہاں تک کہ حتی اذا اتا علی حصن حصین، ایک مضبوط قلعے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اس کو دشمن اکیلا دیکھ کر کے پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ جان مال لوٹ لیں، قتل کر دیں، اور وہ اپنی جان بچا کر کے بھگا۔ ڈاکو نے پیچھا کیا دشمنوں نے، یہاں تک حتی اذا اتا علی حصن حصین، ایک بڑے محفوظ قلعے کے اندر قلعے کے قریب پہنچ گیا۔ قلعہ کا دروازہ کھلا تھا، وہ اس قلعے کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اندر بادشاہ کی اپنی خاص کوٹھری جو ہوتی تھی، اس کمرے میں، اس کوٹھری میں جا کے بیٹھ گیا۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے دیکھا اس کو، اور معلوم ہے کہ ہاں اس کے اندر گیا ہوا ہے، لیکن گیٹ بند ہے، چاروں طرف سے دیوار اونچی ہے، دشمنوں کے گھسنے کا کسی طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے ڈاکو اس کو چھوڑ کر کے چلے آئے۔ ڈاکو جو دشمن تھے وہ واپس آ گئے، کہنے لگے شکار ہاتھ سے چلا گیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس قلعے میں گھسا ہوا ہے، لیکن قلعہ اتنا مضبوط، دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ دروازہ نہ توڑ سکتے ہیں، نہ قلعے کی دیوار پھرانچ سکتے ہیں۔ چاروں طرف سے مجبوری میں وہ گھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واپس آ گئے ہو۔ جو جتنے انتظامات تھے سب ختم، ڈاکو نے، چوروں، دشمنوں نے جتنے بھی ترتیب بنائے تھے سب ختم ہو گئے۔ کیوں؟ وہ ایسے قلعے میں آ گیا کہ اب قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوئی چانس دشمنوں کا نہیں ہے، حصن حسین آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال، اللہ نے مثال دے کر کے بیان فرمایا کذالک العبد لا یحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ،
اسی طرح سے بندہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو کبھی نہیں بچا سکتا الا بذکر اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے کہ ذکر الہی کی وجہ سے شیطان انسان کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پانچویں چیز ہے۔ تو اس طرح سے 5 باتوں میں ایک تو نماز، نمبر 2 پہلا عمل شرک، دوسرا عمل نماز، تیسرا روزہ، چوتھا صدقہ، اور پانچواں ذکر الہی۔ یہ 5 باتوں کا حکم دیا، اور ان 5 سے بچنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہ 5 باتیں تو ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتیں سیکھ لیں ہم سے، میں 5 باتوں کو حکم دے رہا ہوں، اس پر عمل کرو اور غیروں کو پہنچا دو تاکہ غیر بھی اس پر عمل کریں۔ اور 5 چیزیں، سب سے پہلے نمبر پر توحید خالص اور شرک سے اجتناب۔ نمبر 2، نماز ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو دائیں بائیں ہماری نگاہ میں التفات نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، وَأَمَرَكُمْ بِصِيَامِ، روزے کا حکم دیا، اور روزے کی مثال، روزہ دار اگر گھر میں ہے کسی محفل و مجلس میں تو اس روزے دار کی برکت کے، اس کی اس محبوب عمل کی وجہ سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایک ایسے انسان سے دیا جس انسان کے پاس مشک عنبر ہے پاکٹ میں رکھے ہوئے، اور جہاں بیٹھتا ہے کھول دیتا ہے، سارے لوگ اس کے خوشبو سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور نمبر 4 صدقہ ہے دوستو۔ اور جو عجیب سے مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے کیسے بچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایک شخص جس کو دشمنوں نے پکڑ دبوچا ہے، دشمن قتل کر ڈالیں گے، باندھ دیا ہے، اور کوئی شخص اس کو نجات نہیں دلا سکتا، اور ڈاکوؤں نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک شخص آیا، اس نے کہا تھوڑا زیادہ جتنا مال چاہیں لے لیں، اور لیکن اس شخص نے کہا کہ جتنا چاہو مال لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ تو مسافر آدمی جو سفر کر رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گرفتار کر لیا، قتل کر کے اس کا مال لینا چاہا، تو اس نے اپنا سارا مال دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ ایسے ہی انسان صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ نمبر 5 ذکر الہی کا حکم دیا۔ ذکر الہی سے انسان اپنے آپ کو شیطان سے ویسے ہی محفوظ کرتا ہے جیسے ایک انسان قلعے میں گھس کر کے دشمنوں سے اپنی جان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ دوسرے 5 باتیں تو ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا حضرت یحییٰ کو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دے دیا۔ اس طرح سے حدیث 2 نبیوں کی ہے، یاد رکھیں، یہ حدیث 2 نبی کی ہو گئی، ایک یحییٰ اور دوسرے
حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دو نبیوں کی ہو گئی۔ حدیث کا آخری حصہ جو ہے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دو چیزیں آ گئیں، دو چیزیں۔ ایک چیز تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اللہ نے آپ کو بدلے وہی بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو لوگوں سے حکم دیا وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اے لوگو میں تم لوگوں کو پانچ باتوں کو اور حکم دیتا ہوں، یعنی پانچ باتوں کا حکم تو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا۔ حضرت یحییٰ نے پہچانے میں تو تاخیر ہوئی حضرت یحییٰ سے، تو حضرت عیسیٰ کو حکم دیا۔ عیسیٰ تو دو نبیوں کی حدیثیں ہو گئی، اور پانچوں باتیں جو ہیں، ایک توحید ہے، دوسری نماز ہے، تیسری روزہ ہے، چوتھا صدقہ ہے، پانچواں ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کی مثال یہ دیا کہ جس طرح سے قلعے میں گھس کر کے انسان اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ہلاکت و بربادی سے، ایسے انسان ذکر الہی کر کے اپنے آپ کو عذاب قبر عذاب نار سے بچا لیتا ہے۔ دوستو یہ پانچ چیزیں ہو گئی۔ ان پانچ چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں پانچ باتوں کا مزید تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں۔ گویا کہ اب حدیث تین نبیوں کی ہو گئی، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگوں، ہم تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ امرنی بہا، اور میں پانچوں باتیں اپنے طرف سے نہیں بتاؤں گا بلکہ اللہ نے ہم کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تین نبیوں کی حدیث ہو گئی، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں کی حدیث ہو گئی۔ کیوں اللہ اس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اے میری امت کے لوگوں میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ایک ہی حدیث تین نبیوں سے مروی ہو گئی، حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ باتوں کو حکم دیا، وہ کیا تھی؟ غور سے سنیں۔ السمع، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پانچ باتوں کو حکم دیا وہ یہ ہیں: السمع والطاعت والجہاد والہجرت والجماعت۔ یہ پانچ باتیں ہیں جن کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے حکم دیا سمع و طاعت کا۔ ہمارا جو مسلم حاکم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ حق کسی ایسی بات کا حکم دیں جو شریعت محمدیہ سے ثابت ہے تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم لوگوں کو پانچ باتوں کو حکم دیتے ہیں۔ پانچ باتوں میں سمع و طاعت، سب سے پہلا عمل سمع و طاعت ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننا، حاکم وقت کی باتوں کو ماننا، حاکم وقت نے یا حکومت نے جو فوج تیار کی ہے ان کو تسلیم کرنا، یہ سمع و طاعت ہے، سنا بھی اطاعت کیا۔ والجہاد والہجرت،
اور جہاد اور ہجرت بھی ہے۔ والجماعت، اور جماعت کو لازم پکڑو۔ اس حدیث میں سمع و طاعہ اور بہت سارے انتشار اور اختلاف سے منع کیا، اور فرمایا آج جیسے یہ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 باتوں کو حکم دیا، سمع کا، طاعت کا، جہاد کا، ہجرت کا اور جماعت کا، اجتماعیت۔ 5 کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول جو کہیں اس کو سننا، تمہارے حکام جو کہیں اگر وہ اسلام سے نہیں ٹکراتی تو ان کے ان باتوں کو بھی ماننا جو شریعت کے سے ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیشہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا اور جماعت کا ذرا خیال رکھنا، جماعت کا خیال رکھنا۔ اسی لیے من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع وقت الاسلام، جس شخص نے ایک بالشت بھی اسلام سے، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اجتماعیت، اتفاق، اتحاد، سمع و طاعت، اپنے بڑے کی بات سننا، اس کے اندر میں رہ کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری، والجماعت، جماعت کا ساتھ دینا۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ، جو جماعت سے علیحدگی کرتا، ایک تھوڑا سا بھی علیحدگی کرے گا تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اسلام کا قلادہ، اسلام کا جوا اپنے گردن سے نکال دیا۔ الا ان یراجع، الا یہ کہ وہ مصالحت کر لے اور اپنی بات واپس لے لے۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، نمبر 3 وَمَنِ ادَّعَىٰ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور جس شخص نے جاہلیت کی طرح پکارا، فَإِنَّهُ مِن جَزَاءِ جہنم، تو بھی جہنم کا ایندھن ہوگا۔ جاہلیت کی طرح پکارنا، جاہلیت میں کوئی مر جاتا، ماتم کرنا ہوتا، اس کو شور مچاتے، آواز لگاتے، اس کے مرنے والی خوبیاں بیان کر کے روتے۔ اور اسی طرح سے جاہلیت میں ایک قبیلے کا کوئی انسان کسی دوسرے قبیلے والوں سے ملاقات ہوئی، اگر دوسرے قبیلے والے اس ایک آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا چاہیں، اب یہ اپنی مدد کے لیے پکارے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے دعویٰ جاہلیہ، یعنی جاہلیت کی طرح حق اور باطل کو اٹھا کر ختم کر کے صرف اپنی برادری، اپنی قوم کو دیکھنے کے خاطر دوڑ دھوپ نہ کرے کہ چلو یہ اپنا ہے، یہ کیسے نقصان اٹھائے، یہ کیسے شکست کھائے۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے کیا۔ تو دوستو اچھی طرح سے یاد رکھیں، من ادعا دعوی الجاہلیت، جس شخص نے جماعت کو چھوڑ دیا، جماعت سے مراد جماعت صحابہ اہل حق، کلی طور پر چھوڑ دیا یا جزوی طور پر چھوڑ دیا، اگر ان سے علیحدگی اختیار کر لیا کسی نے، تو اللہ رسول نے بڑی شدید وہی سنائی، سمجھو کہ اس نے اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے نکال دیا۔ تو دوستو مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، اس سے علیحدگی اختیار نہ کیا جائے، اور کسی کو ایسے اپنا امیر نہ بنایا جائے جو حق پہچانتا نہ ہو، حق کی دعوت نہ دیتا ہو،
حق کی سمجھ نہ ہو تو ہمیشہ انسان اہل حق کا ساتھ دے. من فارق الجماعت قید شبر، جس نے ایک بالشت بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی اس نے اسلام کا قلادہ گلے سے ڈالے، آزاد ہو گیا. اجتماعیت کتنی ضروری ہے دوستو. معاشرتی زندگی میں اجتماعیت، کسی ایک بڑے انسان کے ماتحتی میں زندگی گزارنا اور آپسی معاملات اسی کی طرف رجوع کرنا، یہ اسلام کی بنیادی حقوق میں سے تھے، حدود اللہ ہیں یہ. لیکن دنیا نے ان کو توڑ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی شرک بدعات اور جاہلیت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اسلام سے ہاتھ دھل لیا. ایسے انسان کو بہت ہی خطرناک جگہ خطرہ ہے، خطرناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے عذاب سے ہمیں بچائے اور ہم سب کو ان پانچوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ حدیث اب 3 نبیوں کی ہو گئی، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 نبیوں کی حدیثیں ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی جاہلیت کی پکارتا آؤ میری مدد کے لیے، حق نہ حق نہیں دیکھتا، اپنی برادری اپنے قوم کو دیکھ رہا ہے. اللہ شبد فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے ایسے پکار لگائی جو جاہلیت کی تھی، جو انسان کے لیے نقصان اور خطرے کے باعث بن سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.